بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 27 اکتوبر 2020 بروز منگل 10 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس میں شامل ہوں گی انڈیا سے سعودی عرب کے لیے اہم ترین انٹرنیشنل فلائٹ اپڈیٹ، اس کے علاوہ پی آئی اے کی قسیم کے لیے پروازیں، اور اس کے علاوہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور آپ کے سوالات، جوابات اور اسپیشل فلائٹس اور بہت سی خبریں شامل ہوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج ہم اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ پرائیویٹ اداروں میں سعودیزیشن میں اضافہ۔ سعودی فروغ افرادی قوت فنڈ ہدف کے ماتحت قومی اعداد و شمار جمع کرنے والے ادارے نے کہا ہے کہ سال رواں 2020 کی تیسری سہ ماہی کے دوران پرائیویٹ اداروں میں سعودیزیشن کی شرح 21.54% تک پہنچ گئی ہے۔ سعودیزیشن کی شرح 2019 کی تیسری سہ ماہی کے دوران 20.40% تھی۔ اخبار 24 کے مطابق قومی ادارے نے توجہ دلائی کہ سال رواں کی تیسری سہ ماہی کے دوران سوشل انشورنس کے یہاں پرائیویٹ اداروں کے سعودی ملازمین کی تعداد 17 لاکھ سے زیادہ رہی۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں نرسری کی بیشتر ٹیچرز فارغ۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن ایوان تجارت میں نجی تعلیم اور تربیت کمیٹی کے چیئرمین خالد الجویرہ نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث نرسری اسکولوں کے مالکان کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے ناقابل برداشت خسارے کے بعد نرسری کلاسز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مکہ اخبار کے مطابق خالد الجویرہ نے بتایا کہ پرائیویٹ اسکولوں کی انتظامیہ نے نرسری کی 90% ٹیچرز کی ملازمت کے معاہدے بھی ختم کر دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نرسری اسکولوں کے مالکان نے اسکول فروخت کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ مزید خسارے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مشرقی ریجن میں محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر جنرل نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان کے مطالبات وزارت تعلیم کے فیصلہ ساز عہدیداروں تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے یہ وعدہ ایسے وقت کیا ہے جب پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان نے ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تھے۔ مسجد الحرام میں زائرین کے لیے 5000 ویل چیئرز۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے 600 الیکٹرانک ویل چیئرز اور 5000 سادہ ویل چیئرز مہیا کی ہیں۔ 120 کارکن زائرین کی خدمت پر مامور کر دیے گئے جو صحت اور سلامتی کی خاطر تمام حفاظتی تدابیر کے ساتھ زائرین کی خدمت کریں گے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق مسجد الحرام کا متعلقہ ادارہ تمام ویل چیئرز کو استعمال سے قبل اور استعمال کے بعد سینیٹائز کر رہا ہے۔ ہر ویل چیئر کو سینیٹائز کرنے کے بعد سٹیکر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے الیکٹرانک ویل چیئرز کی تقسیم کے لیے 7 پوائنٹ مقرر کیے ہیں۔ ان میں سے 4 مسجد الحرام کے اندر اور 3 باہر ہیں۔ سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل درآمد بنانے کے لیے ویل چیئر تقسیم کرنے والے مقامات پر سٹیکر چسپاں کیے جا رہے ہیں اور وہاں لوگوں کے جمع ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ عمرہ زائرین میں سینیٹائزر، رومال اور 400 چھتریاں بھی تقسیم کر چکی ہے۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گھریلو خادموں کے لیے یونٹ۔ وزارت ہیومن ریسورسز کے جدہ دفتر نے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گھریلو خادموں کے استقبال کے لیے خصوصی یونٹ قائم کیا ہے۔ مکہ ریجن میں وزارت ہیومن ریسورسز کے دفتر کے سربراہ فہد رشید بن رکوش نے ایئرپورٹ سربراہ عصام بن فواد نور اور محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ کرنل سلمان الیوسف کی موجودگی میں یونٹ کا افتتاح کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یونٹ میں خادماؤں کا استقبال اور لیبر قوانین کی روشنی میں استخدام کے دفاتر کے تعاون کے ساتھ کیا جائے گا۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سربراہ عصام بن فواد نور نے یونٹ قیام کے لیے تعاون کرنے والے تمام سرکاری اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ پی آئی اے کی القصیم کے لیے پروازوں کی تیاریاں۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے نے سعودی عرب کے شہر القصیم کے لیے پروازیں چلانے کی درخواست کر دی۔ اسی سلسلے میں پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر مارشل ارشد ملک نے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی۔
ملاقات میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر زور دیتے ہوئے CEO PIA ارشد ملک نے نواف بن سعید المالکی سے سعودی عرب کے شہر القصیم کے لیے پروازوں کی اجازت میں تعاون کی درخواست کی ہے۔ ترجمان PIA عبداللہ حفیظ نے پیر کو انفو ٹی وی کو بتایا کہ PIA اگلے ماہ نومبر سے سعودی شہر القصیم کے لیے پروازوں کا آغاز کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں باضابطہ درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی حکام کی جانب سے اجازت کے بعد PIA نومبر سے القصیم کے لیے پروازوں کا آغاز کر دے گی، تاہم پروازوں کی تعداد سعودی حکام کی اجازت سے مشروط ہے۔ PIA حکام نے سعودی عرب کے شہر قصیم کے لیے پروازیں چلانے کے لیے سعودی حکام کو باضابطہ طور پر درخواست دے رکھی ہے۔ اس حوالے سے قومی ایئر لائن خاصی دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے۔ PIA کی جانب سے قصیم کے لیے پروازیں چلانے کی مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک وجہ عمرہ زائرین کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ PIA کی سالانہ آمدن کا ایک بڑا حصہ حج اور عمرہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ترجمان PIA نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ PIA عمرہ یا حج کے لیے زیادہ تر جدہ ایئرپورٹ استعمال کرتی ہے، جو کہ دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ حج اور عمرہ کے دنوں میں جدہ ایئرپورٹ پر رش مزید بڑھ جاتا ہے، اس لیے قصیم ایئرپورٹ جدہ ایئرپورٹ سے نسبتاً کم رش والا ہوائی اڈہ ہے، جس میں زائرین کے لیے آسانی بھی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جدہ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے پرواز میقات کی حدود سے گزرتی ہے، جس کی وجہ سے دوران پرواز ہی احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا کے لیے آلریڈی الحمدللہ سعودی عربین ایئر لائن نے 1 نومبر سے بکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور دلی، کوچی اور ممبئی سے 3 شہروں سے لوگ ویلڈ ویزا رکھتے ہیں، جو ویلڈ اقامہ رکھتے ہیں، جو ویلڈ ایگزٹ انٹری رکھتے ہیں یا ویلڈ وزٹ ویزا رکھتے ہیں، وہ ڈائریکٹ دلی، ممبئی اور کوچی سے فلائٹ لے کر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا سے کون کون سی فلائٹس آ رہی ہیں اور کون کون سی فلائٹ جا رہی ہیں۔ انڈیا سے اس وقت ایئر انڈیا، یونائٹڈ اور ایئر فرانس، لفتھانسا، ایئر کینیڈا، ایمریٹس، اتحاد، ورجن اٹلانٹک یہ صرف ایئر لائنز ہیں جو انڈیا جا بھی رہی ہیں اور انڈیا سے آ بھی رہی ہیں۔ 1 نومبر سے جو ہوگا وہ انڈیا سے سعودی عربین ایئر لائن شروع ہو جائے گی، جو ڈائریکٹ 3 شہروں سے لے کر آئے گی۔ لیکن آپ کو جو چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹریول سے پہلے آپ کو کرونا ٹیسٹ کروانا ہے، جو کہ 72 گھنٹے تک کا ویلڈ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو پہنچنے پر یہاں کوارنٹائن کرنا ہوگا، 3 دن ہاؤس آئسولیشن کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو توکل ایپ اور تطمئن ایپ پر اپنے آپ کو بھی رجسٹر کرنا ہوگا، اور باقی کی فارمیلٹیز بھی پوری کرنی ہوں گی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات، جوابات۔ کفیل سے رابطہ نہ ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ کرونا وائرس کے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ احتیاط کے ساتھ معمولاتی زندگی بھی بحال کیے جا رہے ہیں۔ فلائٹس کا سلسلہ بھی جزوی طور پر بحال ہو چکا ہے۔ سامعین، انفو ٹی وی اپنی مشکلات کے حل کے لیے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں، متعلقہ اداروں سے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ عنایت خان نے سوال کیا، مجھے اپنے کفیل کا پتہ نہیں کہاں ہے، اس کا موبائل نمبر بھی میرے پاس نہیں، کفیل کے بارے میں کس طرح معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے ان کے اسپانسر یعنی کفیل بے حد اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایسے کارکن جن کا سعودی عرب آنے کے بعد اپنے کفیل یا اس کے نمائندے سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا اور ان کا اقامہ بھی جاری نہیں کرایا گیا ہوتا، انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کر کے اپنے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کا اقامہ اور ورک پرمٹ بنوانے کی ذمہ داری کفیل کی ہوتی ہے، جبکہ مبینہ طور پر ویزوں کی تجارت میں ملوث بعض افراد رقم لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سفارت خانے کو دی گئی درخواست میں اپنے ویزے کی کاپی جس میں کفیل کا نام اور دیگر تفصیلات درج ہوتی ہیں کے بارے میں تفصیلات فراہم کریں، تاکہ قونصلیٹ اپنے ذرائع سے معاملے کو فوری طور پر حل کروائے۔ بصورت دیگر ایسے افراد مشکلات میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے فوری طور پر اپنے بارے میں قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر میں تحریری طور پر اطلاع دیں، تاکہ وہاں سے آپ کو قانونی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ سعودی عرب میں مقیم کسی بھی غیر ملکی کارکن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کفیل یا اس کے مقرر کردہ جو قانونی نمائندے ہیں ان کے بارے میں پوری معلومات رکھے۔ اویس سلیمی نے پوچھا ہے کہ میرا حروب لگا تھا جس کی وجہ سے میری واپسی ترحیل کے ذریعے ہوئی، معلوم یہ کرنا ہے اب میں کتنے عرصے بعد سعودی عرب جا سکتا ہوں۔
جو لوگ ترحیل کے ذریعے واپس آتے ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے جو کہ 3 سال کی ہوتی ہے، اور لیکن یہ پہلے 5 سال کی ہوا کرتی تھی، اب 3 سال کے بعد آپ واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم مزید خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور شامل کریں گے فلائٹ سے متعلق خبر۔ شامل کرتے ہیں پاکستان سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ کا اسکیجول۔ آج جدہ کے لیے جو فلائٹس جائیں گی، اسلام آباد سے 2 جائیں گی PA2722 اور PA272، دونوں ایئر بلو کی فلائٹ ہوں گی۔ ملتان سے 2 فلائٹ جائیں گی جدہ کے لیے، ایک ایئر بلو کی، ایک PIA کی۔ PA870 ملتان ٹو جدہ ایئر بلو، PK9739 ملتان ٹو جدہ PIA۔ پشاور سے 2 فلائٹ جائیں گی ایئر بلو کی، PA670 اور PA6700۔ اسلام آباد سے 3 فلائٹ جائیں گی ریاض کے لیے، ایک PIA، ایک ایئر بلو اور ایک فلائی ناس کی ہوگی۔ PIA کی فلائٹ PK9753 جائے گی اسلام آباد ٹو ریاض، PA274 اسلام آباد ٹو ریاض ایئر بلو، XY316 اسلام آباد ٹو ریاض فلائی ناس، SY739 لاہور ٹو ریاض سعودی عربین ایئر لائن جائے گی، اور سیالکوٹ سے دمام کے لیے PK9243 ایک فلائٹ جو ہے وہ جائے گی۔ اگر بات کریں وندے بھارت مشن کے تحت جو واپسی کا سلسلہ جاری ہے سعودی عرب سے، آج جدہ سے ٹوٹل 4 فلائٹ جائیں گی انڈیا کے لیے، جس میں پہلی فلائٹ جدہ سے جائے گی کوزیکوڈ کے لیے اسپائس جیٹ کی SG36 جس کا نمبر ہے۔ جدہ سے حیدرآباد کے لیے دوسری فلائٹ جائے گی QG597 سٹی لنک کی، اس کے بعد SG66 جدہ سے دلی اسپائس جیٹ، SG69 جدہ سے ممبئی اسپائس جیٹ، SG20 ریاض ٹو ممبئی اسپائس جیٹ کی فلائٹ جائے گی، اس کے بعد انڈیگو کی فلائٹ 6E9145 ریاض سے دلی کے لیے۔ دمام کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، پہلی فلائٹ IX1984 ایئر انڈیا ایکسپریس کی دمام ٹو حیدرآباد، 6E9441 دمام ٹو لکھنؤ، آخری فلائٹ جائے گی انڈیا کے لیے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدینہ BRT پروجیکٹ 2 روٹس ہوں گے۔ مدینہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT کے ذریعے ٹریفک رش کے مسئلے کا حل نکالا ہے۔ اتھارٹی تیز رفتار بس سروس متعارف کرا رہی ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق تیز رفتار بس سروس منصوبہ 2 روٹس کے لیے مخصوص ہے۔ اس کی مجموعی لمبائی 52 کلومیٹر ہے۔ بسوں کے 33 اسٹیشن ہوں گے جو اعلیٰ معیار کے بنائے جائیں گے اور مدینہ کے طرز پر تعمیر ہوں گے۔ 1 گھنٹے میں 1800 افراد کو سفر کی سہولت میسر ہوگی۔ روٹ 1 پر 22 اسٹیشن ہوں گے جس کی مجموعی لمبائی 36 کلومیٹر ہوگی۔ روٹ 1 کی شروعات امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کی جائے گی۔ مدینہ منورہ کے مغربی اسٹیشن تک یہ روٹ جائے گا۔ درمیان میں کئی اسٹیشن آئیں گے، ان میں مسجد نبوی، حرمین ایکسپریس، اکانومی، نالج سٹی، روئے المدینہ اور العزیزیہ میں اسٹیڈیم جیسے اسٹیشنوں سے گزرے گی۔ عمرہ زائرین کے لیے SOPs۔ سعودی عرب آئندہ اتوار سے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کا خیر مقدم کرے گا اور ہر ہفتے 10,000 عمرہ زائرین کی آمد متوقع ہے۔ اتوار 1 نومبر 2020 سے بیرون مملکت سے عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچنا شروع ہوں گے۔ سعودی عرب میں تقریباً 500 عمرہ کمپنیوں کو ریلیف ملے گا جو کرونا بحران سے متاثر ہوئی ہیں۔ اوقات اخبار کے مطابق وزارت حج اور عمرہ نے تمام عمرہ کمپنیوں اور اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے استقبال کے سلسلے میں مقرر کردہ قواعد و ضوابط کی سختی سے پابندی کریں۔ عمرہ جو ہے وہ صرف 18 سے 50 سال کی عمر والے لوگوں کو ہی جاری ہوگا اور کرونا ٹیسٹ پیش کرنا ہوگا تاکہ کہ وہ کووڈ-19 سے پاک ہیں، اور اس کے علاوہ رجسٹرڈ ادارے سے ہی کرونا کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ PCR جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے حوالے سے ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ کے لیے نمونہ لینے اور زائر کے سعودی عرب پہنچنے پر 72 گھنٹے سے زیادہ نہ گزرے ہوں۔ وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ زائرین کے حوالے سے مزید کئی پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ مسجد الحرام میں عمرہ اور نماز، نیز مسجد نبوی کی زیارت اور روضہ شریف میں نماز کے لیے ایڈوانس بکنگ کرانا ہوگی۔ یہ بکنگ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے کرائی جائے گی۔ ہر عمرہ زائر کے پاس مملکت سے وطن واپسی کا کنفرم ٹکٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔